السلام علیکم۔ تو بات ہو رہی تھی مراقبے کے حوالے سے، تو یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے کہ سائیکولوجیکل جو ٹائم ہے، نفسیاتی جو وقت ہے، یہ جو اس کا ذکر میں پہلے زمان اور مکان کے ٹاپک میں کر چکا ہوں، ٹائم اینڈ اسپیس کے۔ تو اگر آپ نے وہاں تفصیل سے سمجھا، اسے غور سے سمجھا، تو تفصیل سے میں نے بیان کیا۔ آپ نے اگر وہاں سے توجہ سے غور سے سمجھا تو پھر آپ کو یقیناً بات سمجھ آ گئی۔ وقت جو ہے وہ چونکہ نفس کا ہے، اس لیے نفس کی کیفیت کے مطابق جو ہے تیز یا آہستہ ایڈجسٹ ہوتا رہتا ہے۔ اس طرح اسے روکا بھی جا سکتا ہے، اور انسانی نفسیاتی جو انسان ہے، نفسیاتی وقت کی قید سے آزاد بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، سائیکولوجیکل ٹائم سے جو آپ کا نفس ہے وہ اسے آزاد کیا جا سکتا ہے، یا ٹائم لیس ہو سکتا ہے۔ ایسا جو ہے 110% جو ممکنات میں سے ہے۔ یہ کوئی معجزہ یا کرامت یا ایسی کوئی انہونی سی بات میں نہیں کر رہا۔ یہ آگے چل کے انشاءاللہ اسی مراقبے کی جو بات ہم کر رہے ہیں، اس میں آگے جا کے انشاءاللہ تفصیل سے میں آپ کو جب بات کروں گا تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں۔ تو وہ دلیل دے کے میں بات کروں گا، ایسے ہوا میں نہیں کر رہا۔ پیچھے بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ جن کو جو کو ترتیب سے سمجھ رہے ہیں ان کو پتہ ہی ہے کہ دلیل دے کے بات کی ہے۔ ابھی تک میں نے جو کوئی ایسے ہوائی یا ہوا میں بات نہیں کی، یہ کوئی تھیوری نہیں ہے، یہ کوئی میری اپنی وہ کانسیپٹ سی تھیوری نہیں ہے، یہ ایگزیکٹلی 110% سچ ہے اور حق ہے۔ ٹھیک ہے، جب ہم اس پہ غور کرنا شروع کرتے ہیں تو تب ہمیں یہ چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ ٹھیک ہے، جب غور نہیں کرتے تو پھر ہمیں سچ ہم سے دور ہے۔ تو اس لیے یہ کوئی اس میں کسی کو شک ہو تو وہ مجھ سے رابطہ کر لے، اس کو میں اس کا شک دور بھی کر دوں گا۔ تو اگر کوئی صورتحال پیدا ہو جائے تو ذہن کسی طرح مادے کی قید سے آزاد ہو جائے، ٹھیک ہے، تو عین اس لمحے جو ہے وقت کی قید سے بھی آزاد ہو جاتا ہے۔ تو عین مگر غفلت کی گہرائیوں میں زندگی بسر کرتے رہنے کے عادی ہو جانے کی وجہ سے بات وہی آ گئی ہے کہ ہماری زندگی میں جو اتنی ساری ٹینشنیں یا پریشانیاں ہم نے اپنی زندگی میں پالی ہوئی ہیں یا جو بنائی ہوئی ہیں، اس میں ہم اتنے مگن ہیں یا اتنے ہم نے خود کو ان میں گھسایا ہوا ہے دنیا داری میں کہ ہمیں یہ ساری چیزیں پتہ ہی نہیں ہے، یا ہم پتہ کرنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کرتے، غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں ہم۔ ٹھیک ہے، تو آپ خود اپنی ڈیلی روٹین پہ تھوڑا سا غور کریں، دیکھیں آپ کے روزانہ جو بھی کام آتے ہیں ان میں سے آپ کے دلچسپی کا کام کون سا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی ایسا کام، ایک کام جو ہے وہ ضرور ہوگا جس میں آپ کی دلچسپی ہر کام سے زیادہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو وہ کام کچھ بھی ہو سکتا ہے، کتاب پڑھنا، دوستوں سے ملاقات، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچوں میں سب سے زیادہ جو آپ کے دل کے قریب ہے اس سے باتیں کرنا۔ تو سب سے زیادہ جو آپ کے دل کے قریب ہے اس سے باتیں کرنا، یا موبائل فون پر فیس بک دیکھنا، یا موبائل گیمز کھیلنا، کوئی بھی ایسا کام جس سے آپ کو بے حد جو ہے دلچسپی ہو۔ تو فرض کریں آپ کو موبائل پہ گیم کھیلنا جو ہے وہ پسند ہے، آپ نے کبھی غور کیا ہے آپ کئی گھنٹوں گیمز کھیل سکتے ہیں فون پہ، آپ سارا دن لگے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جیسے ہی گیم جو ہے آپ شروع کرتے ہیں یا آپ موبائل میں کسی چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کچھ ہی لمحوں کے بعد آپ کی یادداشت جو ہے وہ مٹ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو نام پتہ ہر شے بھول جاتی ہے، سوچ رک جاتی ہے، اور دیواریں، چھتیں یا کرسی، موبائل جس پر آپ گیم کھیل رہے ہیں سب غائب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بس اس لمحے وقت آپ پر گزرنا بند ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ وقت سے ماورا ہو جاتے ہیں، ٹائم لیس ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب کوئی خوشی، غم، کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی، ڈپریشن کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اب آپ موجود نہیں ہیں، اور آپ جو ہے آپ اور گیم جو ہے وہ ایک ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، کنیکٹ ہو چکے ہیں۔ اب کوئی دوئی یا ڈیویلٹی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو نہ تو کسی شے سے کھیلا جا رہا ہے اور نہ کوئی کھیلنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اب شاہد اور مشہود جو ہے وہ خود ہی ایک ہے۔ ٹھیک ہے،
تو جو آبزرور تھا، جس نے آبزرو کرنا ہے یا آبزرو کرنا تھا، جس نے مشاہدہ کرنا تھا، وہ خود مشاہدہ بن چکا ہے، ٹھیک ہے، آبزروڈ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ فنا کا مقام ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا صرف اس لیے ہوا ہے کہ گیم کھیلنے کے لیے صرف ایک شرط ہے، ٹھیک ہے، گیم آپ پوری توجہ آپ سے مانگتی ہے آپ کی، ٹھیک ہے۔ یہ بات میں آپ کو پہلے بھی کرتا آیا ہوں، پیچھے آپ کو میں یہ بات بتاتا رہا ہوں کہ آپ کی دنیا میں کوئی بھی معاملہ ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے یا کوئی بھی رشتہ ہے، وہ آپ سے توجہ مانگتا ہے، ٹھیک ہے، اٹینشن مانگتا ہے۔ تو ایسا یہاں پہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کی جو فل آف اٹینشن ہے، فل اٹینشن جو ہے وہ آپ کی گیم میں ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے آپ اس میں اتنا کھو گئے ہیں، آپ اس سے کنیکٹ ہو گئے ہیں کہ آپ کی سوچ اور رک بھی ہے، اور آپ کے قریب جو چھت ہے یا مطلب سب کچھ غائب ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو گیم جو ہے فل اٹینشن مانگتی ہے آپ سے، ٹھیک ہے، اور وہ آپ اسے دیتے ہیں۔ جیسے ہی آپ محویت کی انتہا پر پہنچتے ہیں، مشاہدہ جو ہے بغیر کسی سوچ کے قائم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر سوچ بے حد کم ہو کر قاعدہ کارہ رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ عین اس لمحے وقت فنا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، زندگی ٹائم لیس اسٹیٹ میں داخل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، لامحدود ہو جاتی ہے۔ اس قدر محویت یا اس طرح کسی چیز میں خود کو غرق کر لینا، ٹھیک ہے، اس میں ڈوب جانا، ٹھیک ہے، اس سمندر میں ڈوب جانا یا اس میں فنا ہو جانے کا نام ہی جو ہے وہ مراقبہ ہے، ٹھیک ہے۔ مشاہدے کا جو حق، مشاہدہ حق ہے، جو آبزرویشن آف ٹروتھ ہے، اس میں خود کو غرق کر لینا جو ہے وہ مراقبہ کہلا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کسی بھی کام کو پوری توجہ سے کریں، آپ کی سوچ جو ہے فوراً اعتدال پر آ جائے گی، ٹھیک ہے، اور جیسے ہی سوچ اپنے توازن کو پہنچتی ہے، انرجی برسٹنگ، اس کا جو ضیاع یا ویسٹ ہے، جو یہ انرجی اس قدر طاقتور ہے کہ 1 منٹ بھی اسے مل جائے اور یہ ضائع نہ ہو تو علم بے پناہ طاقت سے پیدا ہونے لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نور ہے جو نفس کی ہر پیچیدگی کو سیدھا کر کے رکھ دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو سارا راز اس بات میں ہے کہ انسان کو ہر صورت اپنی جو پیش قیمتی انرجی ہے اس کو ضائع ہونے سے بچانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلے بھی انرجی کے ٹاپک پہ بھی میں نے جب آپ کو بات کی تھی، وہاں پہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بسٹنگ ہو رہی ہوتی ہے جب ہم اپنی تھاٹس کو میموری میں سیو کر رہا ہوتا ہے کوئی چیز، تو وہ انرجی برسٹ کرتا ہے، اور یہ یہاں پہ وہی انرجی ہے، لیکن یہ نور والی انرجی ہے۔ جب یہ تب حاصل ہوتی ہے جب آپ اصل علم کا نزول ہونے شروع ہوتا ہے آپ پہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ وہی انرجی جو ہے اس کو جو بچانا پیش قیمتی ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ مشاہدہ کی ہلکی سی کیفیت اگر پیدا ہو جائے تو وہ نظر آنے لگتا ہے جو وہم و گمان سے باہر ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس کسی نے اس رحیق المختوم یا سیلڈ نیکٹر کا ایک جام پیا ہے، یا جس نے اس کا ایک قطرہ بھی چکھ لیا، ٹھیک ہے، تو اس کی نظر جو ہے پھر لاہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو اس کی عقل یا اس کا علم جو ہے وہ اس کے آس پاس جو ہے کوئی شعور نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ کہیں پھنسا نہیں ہے اور اس سے کہیں جانے کی جو ہے جلدی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو وہ دیکھ رہا ہے ان گاڑیوں میں سے کسی بھی گاڑی میں موجود کوئی بھی شخص نہیں دیکھ سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ مشاہدہ ہے، یہ کشف ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا علم جو ہے، اس کا وجدان، گیان یا عرفان سب جو ہے وہ مل گیا، ٹھیک ہے۔ خودی کا سر نہاد جو ہے لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے۔ انسان کو لازم ہے کہ خود کا مشاہدہ کرے
نماز میں دیکھیں کہ بے چینی کیوں ہوتی ہے ہمیں، ٹھیک ہے. 2 رکعت اتنی لمبی لگتی ہیں ہمیں جیسے کسی نے قید میں ڈال دیا، ٹھیک ہے. سلام پھیر کر جو ہے ہمیں اٹھنا ہے جیسے کسی بندھن میں باندھا گیا ابھی آزاد ہوا ہے، ٹھیک ہے. ایسی فیلنگ ہوتی ہے ہمیں. تو اب اسی انسان کو کسی سینما کے آگے جو ہے بٹھا دو مووی دیکھنے کے لیے تو وہ حرکت تک نہیں کرتا، ٹھیک ہے. کیوں؟ کوئی غور کیوں نہیں کرتا؟ آخر کیوں کوئی دیکھتا نہیں ہے کہ سینما میں جو ہے وہ آگ بھری ہے، گناہ کی، ہوس کی، مار دار کی آگ بھری ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو ظلم ہمیشہ بے چین کی انتہا جو ہے وہ، یا فلم جو ہے وہ ہمیشہ بے چینی کی انتہا ہے یا ڈرامہ ہے، ٹھیک ہے. اسے دیکھنے بھی ویسے ہی بیٹھا، اسے دیکھنے والا بھی جو ہوتا ہے وہ بھی اسی کیفیت کا شکار ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کی زندگی میں بھی وہی ڈرامہ اور وہی فلمیں چل رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو بے چینی کی آگ سے بھرا ہوا، جاہلیت سے بھرپور جیسے ڈرامہ فلم جیسے آج کل انسان جسے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. نماز میں یہی ہو رہا ہے. ہر نماز جو ہے وہ حضوری کی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے. مگر کبھی تو خود کو جو ہے وہ رات کے کسی پہر میں اللہ کے آگے کھڑا کر کے دیکھو، ٹھیک ہے. تو پھر جو ہے کھڑا رہنے دو. نفس کے اندر سے جو ہے شائیں شائیں کی آوازیں ایسے نکلنے کی، اور آنے دو. پانی جو ہے وہ آگ بجھا رہا ہے، ٹھیک ہے. جو چولہا شور جو ہے وہ اس ٹائم کرے گا، ٹھیک ہے. کیونکہ جو ہے مشاہدہ کر کے دیکھیں آپ یہ چیز، تو چیخ اس لیے رہا ہے وہ چولہا کیونکہ اس کی توجہ اللہ کی طرف نہیں ہے، ٹھیک ہے. اٹینشن اس کی نہیں ہے، بھاگنا چاہتا ہے وہ. اسے پہچانو، پوری توجہ سے دیکھو. اگر اللہ مہربان ہو جائے تو انسان نماز میں ایسے ہی ٹائم لیس ہو جایا کرتا ہے جیسے موبائل گیم میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جو بھی کرنا ہے بے پناہ جو ہے وہ توجہ سے کرنا ہے، ٹھیک ہے. اپنی ساری حسیات جتنے بھی آپ کے سینسنگ ہیں اس کام پر لگا دیں، ٹھیک ہے. جو آپ اس وقت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، یا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو تب جو ہے وہ آپ پر اس کے اسرار جو ہے کھلنے لگیں گے. کشف انسائٹ شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے. ہر کام کا ایک بہاؤ یا فلو ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس بہاؤ میں اس کام کی تمام تر جزیات شامل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تمام تر توجہ اس کے ساتھ اگر کسی بھی کام کو کیا جائے تو اس کا بہاؤ فلو صاف دکھائی دیتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کشف ہونے لگتا ہے. کشف کا مطلب بہت غلط لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. عام طور پر جو ہے لوگ کشف انسائٹ کو جو ہے وہ میٹا فزیکل پرسیپشن کہتے ہیں، یا تھرڈ آئی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یا اس کو تیسری آنکھ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ سب ایک لغو ہے، ڈوسکلا ہے. تیسری آنکھ تو یہ دور کی بات ہے. سکس سینس جو ہے یہ بھی ایک بدہ ترین مذاق ہے ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے. سینسز جو ہیں وہ صرف 5 ہیں، چھٹی کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے. سکس سینس جیسی بھی کوئی چیز نہیں ہے. کشف کسی شے یا کسی بھی شے کی حقیقت کے کھل جانے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جو کوئی بااعتماد ساتھی جو جب آپ کو دھوکہ دے تو آپ کو اس کی اصلیت جو دکھائی دینے لگتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا چہرہ بدل جاتا ہے، آواز، لہجہ، چال ڈال، مسکراہٹ سمیت اس کی پوری شخصیت آپ کو بدلی ہوئی نظر آتی ہے اگر کوئی آپ کا جو ہے قریبی آپ کو دھوکہ دیتا، ٹھیک ہے. تو یہ کشف ہے، یہ انسائٹ ہے. جب کسی شے پر اندرونی یا بیرونی کوئی چیز آبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، کوئی انسان یا پھر کوئی سوچ، کچھ بھی ہو، جب بھی کسی شے پر اپنی تمام تر جو ہے کوشش پوری توانائی کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے یا فل اٹینشن دیتا ہے، وہ شے جو ہے اپنی حقیقت کھول دیتی ہے، ٹھیک ہے. اگر پوری توجہ سے مشاہدہ کرنے والا انسان جو ہے مسلسل ایسا مشاہدہ کرتا رہے تو اس پر جو ہے وہ راز ہستی عیاں ہونے لگتا ہے، ٹھیک ہے. یہ وقت بھی
سب مشاہدے پر آتا ہے، ٹھیک ہے، کہ پتھر، پھول، پودے، جانور، پرندے، ہوا، پانی اور آگ سمیت ساری کائنات اس سے بات کرنے لگتی ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ کھول دیا جاتا ہے جب نفس پاک ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یہ بات غور کرنی ہے آپ نے، کہ اس کو ایسے ہی نہیں سمجھ لینا کہ میں ایسے ہی کوئی فلم سنا رہا ہوں، آپ کو کہانیاں سنا رہا ہوں۔ یہ وقت تب ہوگا جب آپ کا نفس کمپلیٹلی پیور ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کہ آپ اس مقام پہ تب پہنچیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پھر جو ہے وہ اس سے کوئی پردہ نہیں ہے، وہ جو ہے محرم راز ہے، ٹھیک ہے، باعزت و باوقار ہے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ ٹیلی پیتھی یا دور دراز کی باتیں سننا، لوگوں کی دلوں کی باتوں پر مطلع ہو جانا یا دوسروں کے لیے باعث شفا ہو جانا، یہ مشاہدہ حق سے ہی ہونے والا، یہ حاصل کرنے والے کمالات ہیں، ٹھیک ہے، جو کوئی شک نہیں ہے اس میں کسی بات کا۔ صاحب مشاہدہ کو کسی طور پہ بھی یہ حاصل ہو ہی جاتے ہیں، مگر وہ جانتا ہے کہ وہ مشاہدہ اس لیے نہیں کر رہا کہ کھلونوں سے کھیلنے میں مشغول ہو جائے، ٹھیک ہے، کہ آپ یہ چیزیں صرف اس لیے نہیں سیکھنی یا اس لیے نہیں سمجھنی کہ آپ نے لوگوں کی وہ جو ہے لوگوں کی نفسیات کے ساتھ کھیلنا شروع کر دینا ہے، یا ان کو کھلونا سمجھ کے ان کے ساتھ جو ہے مائنڈ گیمنگ شروع کر دینی ہے، ایسا کچھ نہیں۔ اس لیے یہ سب کچھ کریں گے تو یہ کیا پتہ آپ کو پاگل ہی کر دے یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے، کیونکہ علم جو ہوتا ہے پھر وہ آپ کو گمراہ کرنے کا بھی باعث بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے وہ ان سے جو حتی الواسع اجتناب کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ اگر شروع میں اگر آپ کو یہ چیز آپ کے ساتھ نہیں بھی ہو رہی تو کچھ وقت میں جو ہے آپ کو سمجھ آنے لگے گی۔ ایک ہی جگہ پر دیکھیں کہ ایک منٹ رکیے گا، میں آگے بات کرتا ہوں اسی ٹاپک پہ دوبارہ۔